اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کی تیاری کا ایک بہت بڑا موقع دیا ہے۔ اصل میں کوئی کام آخرت کی نیت سے کیا جاتا ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اگر صرف ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے تو شیطان اہم کام سے غیر اہم میں لگا کر کہتا کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ شیطان کے حملے مختلف ہوتے ہیں، اہم کام سے ہٹا کر غیر اہم میں لگا دے گا اور عنوان یہ قائم کرے گا کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، جس سے اہم کام کی فضیلت اور اہمیت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جب اہمیت نکل جاتی ہے تو پھر کام اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ کام کو ترکھانے کی نیت سے کرے گا، کام کو کام بنا کر نہیں کرے گا۔ یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں، حدیث پاک میں جو کام انسان کی طبیعت کے بوجھ کا ہوتا ہے وہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وہی یہ کام کرے گا، اللہ کے یقین کے ساتھ اور آخرت کے استحضار کے ساتھ۔ جہاں بوجھ کی چیز ہوتی ہے وہاں یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہر کام بوجھ کا نہیں ہوتا، بعض کام میں آندھی کی طبیعت بہت چلتی ہے، جیسے انفرادی عبادتوں میں لوگوں کا بہت ذوق ہے، لیکن کوئی اجتماعی کام آ جائے تو اجتماعی کام میں، چونکہ اجتماعی کام پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، ید اللہ علی الجماع، کہ اجتماعی کام پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ کام انسان کے لیے بوجھ کا بن جاتا ہے۔ یہ دو دن جو ہے ہمارے میرے دوستوں، اگر ہم نے اس کو سنبھال لیا اور اپنی آخرت بنانے کی نیت سے تھوڑا اپنا آپ کو تھکا دیا، تھکن تو اجتماع کے بعد ایک دو دن آرام کرو گے تو ختم ہو جائے گی، لیکن ان دو دنوں میں جس مقصد کے لیے اس مجمع کو بلایا گیا ہے، اگر مجمع اپنے مقصد پر رہا تو ہر آنے والا اپنے اپنے حصے کی نیکی لے کے جائے گا۔ یہ مجمع پورے مجمع کی نیکیوں کو ہر ایک ہمارا ساتھی لے کے جائے گا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ حضرات کا جو پہلے آنا اور آپ کو پہلے بلانا، آپ کی مثال ایسی ہے جیسے عمارت کی پہلی اینٹ۔ اگر پہلی اینٹ صحیح ہے تو پھر جہاں تک دیوار جائے گی وہ سیدھی ہی جائے گی، اور اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے تو دیوار جتنی اوپر جائے گی ٹیڑھی ہی ہوگی۔ آنے والے مجمع کا ان دو ڈھائی دنوں میں انفرادی اجتماعی اعمال میں لگنا اور باہر کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا دار و مدار آپ حضرات ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو بہت احتیاط سے رہنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں باہر کا ماحول خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، ضروریات پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے پرب پر اور کوئی دوسری چیز نہیں پلائی جاتی، پانی ہے بس۔ دوسری اجتماع کے گراؤنڈ میں اور میدان میں ادھر ادھر کی کوئی چیزیں نہیں بیچی جاتی، بلکہ فیریے والوں کو بھی اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ضرورت کی چیز ہے، چائے پانی کر لو، ناشتہ کر لو، بس باقی اپنے کام میں لگو۔ اس لیے ہماری یہاں اجتماع کا نظام بھی بہت سادہ رہتا ہے، اور اعمال کی اہمیت کی وجہ سے عمل کے وقت دکان والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہوٹل بند کر دو، عمل کی اہمیت کی وجہ سے کہ اجتماعی عمل ہو رہا ہے۔ ایسے ہی بیان کے بعد جب تک تشکیل پوری نہ ہو، کھانے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کھانا چالو نہ کریں،
عمل میں جھول نہیں آنی چاہیے. ضرورت آگے پیچھے ہوگی لیکن اصل تو عمل ہے. اور ہماری یہ جماعتوں میں ہر جماعت، کوئی جماعت اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی اپنے تو صرف نام کے ہیں، نہیں، ہر جماعت اپنی جگہ پر بہت اہم ہے. ایک جماعت بھی اگر آگے پیچھے ہو گئی اس کا اثر پورے نظام پر پڑے گا، چاہے وہ پارکنگ کی جماعت ہو، جوڑنے والی جماعت ہو، استقبال کی جماعت ہو، تشکیلی جماعت ہو، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے. اس لیے ہر جماعت اپنے آپ کو اہم سمجھے، غیر اہم نہ سمجھے، اور اپنی ذمہ داری پوری کرے. وہاں ابراہیم صاحب فرماتے ہیں دنیا ذمہ داری پورے کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. بدلہ اللہ دے گا اور اپنی شان کے مطابق دے گا. میرے دوستو، دعوت کی اہمیت اتنی ہے کہ دعوت کی محنت کرتے 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 کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، آخرت میں جانے کے بعد کوئی آدمی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے. شہید تمنا کرے گا کہ ایک موقع اور مل جائے اللہ کے نام پر جان لگانے کا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری یہ تمنا ہے جن کے صدقے میں زمین و آسمان کا نظام بنا ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. کیا چیز ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ یہ جان بچانے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جان خواہشات پر برباد کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے. اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی دعاؤں میں آج کل اکثر یہ جملہ آتا ہے کہ اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو بچا لے. اب غور کرنا، آج کل مولانا یہ دعا بہت مانگتے ہیں، امت کی صلاحیتوں کو تو برباد ہونے سے بچا لے. اس لیے کہ یہاں صلاحیت برباد ہوئی اور نتیجے میں آخرت برباد ہوئی. صلاحیت برباد کہاں ہوتی ہے؟ جب آدمی دنیا کو مقصود بنا کے چلتا ہے، اپنی خواہشات کے چکر میں چلتا ہے، تو صلاحیت برباد ہو جاتی ہے. یہ دانا سڑ گیا اور سڑے ہوئے دانے سے کھیتی نہیں اگتی، صلاحیت ہی گئی. اسی لیے ہمیں جو جماعت، جن جماعتوں کو جو کام سونپا گیا ہے، اپنی سعادت سمجھیں، اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ ایک تیرا کرم ہے، ختم نبوت والی محنت کی بنیاد پر تیرے بندے آنے والے ہیں اور اس میں مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کہ اللہ کسی ایک ذمہ داری کے لیے تو نے مجھے قبول کیا ہے، دل سے اللہ کا شکر ہو تو انشاءاللہ یہ مجمع جو ہے اس کام کو اپنی سعادت سمجھے گا، بوجھ نہیں سمجھے گا. آنے والا مجمع اللہ کا مہمان ہے، آ رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہاں چائے پیئیں گے، بھجیے سموسے کھائیں گے، نہ کوئی بات نہیں ہوتی. جو دین سے دور ہے وہ بھی اس نیت سے آتا ہے کہ مطلب اجتماع میں جانا ہے. اب اجتماع میں کیا بیانات ہیں، مذاکرے ہیں، لیکن جب یہاں ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تو شیطان اس مجمع سے ہٹا کر وہاں لے جاتا ہے. اور بیچارہ کیا نیت لے کے آیا تھا اور کیا جذبات لے کر آیا تھا، اور وہاں جا کے اسی چکر میں رہتا ہے. ابھی گھر جانے کے بعد یہ گھر والوں کو کوئی دین کی بات بتائے گا، یہاں سے کاوی کا حلوہ لے جائے گا. ہاں، ارے وہاں تو بھجیے اور سموسے وہ اتنے سستے، یہ تذکرے کرے گا گھر پر. وہ بھی گیا اور اس کی اس قربانی پر گھر میں جو دین کا مذاکرہ ہونا چاہیے تھا اور جو دین کی فکریں بیدار ہونی چاہیے تھی وہ بھی گئی. وہ سنوار کون؟ ہم ہیں کہ ہم نے نہیں سنبھالا.